جب آپ کوئی وظیفہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی سے بات کیے شروع کرتے ہیں اور اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہے جو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر رزق میں برکت نہیں ہے اور غربت کا شکار ہیں تو پھر 11 دن یہ عمل لگاتار کر لیں۔ کرنا کیا ہے آپ نے؟ یہ رزق کی پریشانی کی میں نے آپ کو اگزامپل دی، وظیفہ بتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کو کسی اور بھی پریشانی میں کرو گے، کسی مشکل میں کرو گے، کسی حاجت میں کرو گے تو اثر کرے گا۔ کرنا صرف یہ ہے کہ دن میں کوئی بھی وقت رکھ کے 3000 مرتبہ اللہ کا اسم ہے یا عزیزو، اول آخر درود شریف 3 بار، 5 بار، 7 بار، 3000 بار یہ پڑھنا ہے اسم یا عزیزو۔ 11 دن تک کر لیں، ہر معاملات، ہر مسئلہ رزق کا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ عمل تو بہت ہی آسان ہے، یہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو میرے جیسا نکما آدمی ہو، ان پڑھ ہو، سست ہو، زیادہ قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، تو یہ صرف ایک اللہ کا اسم ہے یا عزیزو، اس کو اس نے پڑھنا ہے۔ عزتیں بھی ملیں گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گا، ہر مسئلہ حل ہوگا۔ یا عزیزوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں، اس عمل کو شروع کر دیں، اور پھر اس کے معجزات، اس کے کمالات آپ دیکھیں۔ 11 دن کا میں نے آپ کو بتایا، کچھ لوگ کہیں گے جی 11 دن کے بعد بھی کرنا چاہیں، بھائی اس کو آپ زندگی کا ایک وہ بنا لیں، ایک روٹین بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں اور کچھ وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا، یا عزیزوں ہی آپ کو کسی مقام پہ پہنچا دے گا۔ بہت سارے ایسے دوستوں کو میں جانتا ہوں جو صرف ایک آیت یا ایک اسماء الحسنہ میں سے کسی ایک نام کو اپنی تسبیح اور ذکر کا حصہ رکھتے ہیں، اور کوئی عمل کرنا ہی نہیں پڑتا، اسی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نواز دیا، اتنا کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ اور ہم یہاں پر ہر دوسرے دن کو نیا وظیفہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے غلط کام یہی ہوتا ہے جب آپ کوئی وظیفہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی سے بات کیے شروع کرتے ہیں اور اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہے جو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل نہ کیا کیجیے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ کوئی بھی عمل یا وظیفہ کوئی بھی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہوں، جو بھی بیان کر رہا ہے یا بتا رہا ہے، اس سے رابطہ کریں، اس سے پوچھیں، اس کے بارے میں تمام احتیاط اور اس کے آداب پوچھ کر پھر اس کے بعد شروع کریں۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم بن گئے، یہاں پہ جو 4 آدمی کسی کو دیکھنے لگ گئے تو وہ بن گیا بڑی کوئی توپ چیز، اس نے آگے رکھ لیے منشی اور اسسٹنٹ۔ جب کوئی بات کرے تو اسسٹنٹ پھر اپنی وہ گردانے ٹالتے ہیں کہ اپنا مفتی صاحب سے بات کرنی ہے آپ نے تو اتنے پیسے پہلے بھیج دیں، 25 منٹ میں مفتی صاحب آپ سے بات کریں گے۔ بھاڑ میں گیا ایسے مفتی ہیں کیا یار، تم ایسے بن گئے اتنی بڑی چیز یا توپ چیز کہ تم کسی کی پریشانی کی بات سننے کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اور تم اپنا وقت کی قیمت لے رہے ہو۔ کیا چیز بن گئے ہو تم؟ یہی کہ اللہ پاک نے کرم کر دیا، 4 لوگ یوٹیوب پہ دیکھنے لگ گئے، تم نے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ گئے آپ۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر اتنی بڑی کوئی چیز ہوتا، میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں اور بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ روزی روٹی کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی آپ کے لیے کوئی جو ہے نا وہ روحانیت کا جو ہے وہ سبق لے کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ سب یہ جو کر رہے ہیں نا وہ یہ پاپی پیٹ کا مسئلہ سارا روٹی کا، اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سارے، ٹھیک ہے، اور یہاں شو آف یہ کر رہے ہیں کہ یہاں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بس ہمارے پاس بڑی روحانی پاورز ہیں، اور چند سیکنڈوں میں آپ کا رازداری کے ساتھ کام ہوگا، مائی فٹ ہوگا۔ اپنے لیے تو کچھ کر نہیں سکتے، دوسروں کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی، خود اپنے ہر کام کے لیے محتاج ہیں اللہ پاک کے، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گارنٹی سے کام ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا کوئی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی بات ہی نہیں سنتا تو اس کو کیا آپ نے رکھنا ہے، اس کو اس کے فالوور بن کے، اس کے سبسکرائبر بن کے؟ آپ کو وہ کوئی عمل یا وظیفہ کرنے کو بتا رہا ہے، آپ اس کی ڈیٹیل پوچھنا چاہ رہے ہو، اس کے بارے میں وہ آپ کو بتا ہی نہیں رہا، کچھ انفارمیشن ہی نہیں دے رہا، آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو شارٹ ویڈیو بناتے ہیں نا، ایک 60 سیکنڈ کی، 60 منٹ کی، یعنی 1 منٹ کی جو بناتے ہیں ویڈیو،
ٹھیک ہے، وہ 1 منٹ کی ویڈیو میں صرف وہ 4 حرف بتاتے ہیں وظیفے کا اور ختم کہانی. اب یہ نہیں بتایا گیا یار اس کا کرنے کا مناسب وقت کیا، اس کی احتیاطیں کیا، اس کی شرائط کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے کرتے وقت کون کون سی احتیاطیں کرنی ہیں. نتھنگ. اگر آپ سے 1-2 دن مس ہو جائیں یا ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیا پہلے سے شروع کرنا ہے، یہ باتیں ساری پوچھ کے کرے نا کوئی بھی عمل. یہ بتانے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی کال اٹینڈ نہیں کرتا، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر کیا ہو. ایسے ہی کئی چیزیں اپنے سر پہ سوار کر کے لوگ آ جاتے ہیں. ایک بھائی صاحب نے مجھے فون کیا کہ وہ کوئی بہت بڑے کوئی آج کل کے عالم بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک وظیفہ بتایا تھا اللہ کے اسم یا رقیبوں کا. وہ میں نے شروع کیا ہے سر، تو وہ 11 دن یا 21 دن میں نے کیا ہے، تو میرے تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، گھر کی دیواروں پہ سائے نظر آنے شروع ہو گئے. اب کیا فائدہ ایسی چیز بتا دیتے ہو آپ اللہ کے بندو کہ جس سے اور زیادہ اس بندے کی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے. آپ اس کو کوئی احتیاط تو بتاتے، آپ اس کو کوئی چیز، اب پھر اس کا فون تو اٹھاؤ، اس کو سمجھاؤ تو صحیح اب وہ کیا کرے. اب وہ دوسرا وہ میرے پاس آ گیا کہ جناب شاہ صاحب یہ مسئلہ ہو گیا، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھائی سب سے پہلے تو اس کو چھوڑو، اس کے بعد پھر کچھ چیزیں اور پڑھنے کی تھیں وہ پڑھ کے میں نے کہا اپنے گھر کو ٹھنڈا کرو. تم مطلب آبیل مجھے مار والی بات ہو گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یار سمجھ کے سوچ کے، اگر کوئی نہیں بتانا چاہ رہا یا رابطہ نہیں کرتا، صرف اس نے ویڈیو ڈالی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو رسپانس کرے، آپ کو جواب دے، آپ سے بات کرے، سمجھے سمجھائے تو پھر ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کی ڈیٹیل میں اس کے یعنی ہیزرڈز کے بارے میں بتانا نہیں چاہ رہا، ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہ رہا. صرف اس نے یہ بات کر دی کہ جناب اس کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اور آپ کیونکہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں تو آپ نے کہا بس اب اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی، یہ وظیفہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات کو لے کے، لیکن پھر بھی ہم بھائی مجبور ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے، آپ کو مشورہ دیں گے کہ جناب سوچ سمجھ کر اس کے بعد کوئی عمل کیا کیجیے. تو بس یہی تھا. اگر کسی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، تو میرے بھائی مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں بات کی، جب میں نے جو رات کا ٹائم رکھا ہے نا 8 سے 11 کا، اس کے علاوہ جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو اس کے اندر انسان کی پھر پرسنل سپیس جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے. پھر زندگی کے اور معاملات بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے ہوتے ہیں. اس پہ اگر ہم کال کاٹ دیتے ہیں، بات نہیں سنتے، تو اس پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک مخصوص ٹائم دیا ہوا نا، اسی میں بات کر لی. اور کوشش کیا کریں کہ مختصر بات کریں تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل جائے. بعض اوقات خواتین بہنیں جو ہے نا وہ اپنی داستان اٹھا کے بیٹھ جاتی ہیں. دیکھیے وہ باتیں اپنی جگہ پہ، اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ لمبی ڈیٹیل آپ کو بتانی تو وائس کر دیں. ٹھیک ہے، مختصر بات ہو تاکہ دوسروں کو بھی کال کا ٹائم ملے. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.